برطانوی رائٹر ولیم ڈالرمپل نے پہلی اینگلو افغان وار پر ایک کتاب لکھی جس نے بہت شہرت پائی۔ ایک جگہ وہ پشتو کے مایہ ناز شاعر خوشحال خان خٹک سے ایک اغلام پرستانہ شعر منسوب کرتا ہے۔ There is a boy across the river with a bottom like a peach, but alas I cannot swim۔ یعنی دریا کے دوسرے کنارے پر ایک لڑکا ہے جس کے سرین آڑو جیسے ہیں، لیکن افسوس میں تیراکی نہیں جانتا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ خوشحال خان خٹک نے کبھی بھی اس قسم کا گھٹیا شعر نہیں کہا۔ اس کی تمام شاعری پبلش ہو چکی ہے اور اس کے شعروں کے کسی بھی مجموعے میں یہ شعر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ ولیم ڈالرمپل نے اس شعر کے لیے سائٹیشن نہیں دی ہے، لیکن فٹ نوٹ یعنی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شعر خوشحال خان خٹک سے عام طور پر منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مستند ہونے پر اسکالرز کو شک ہے۔ ڈالرمپل نے یہاں بھی ایک بہت بڑا جھوٹ گڑھا ہے۔ ڈالرمپل سے پہلے کسی نے بھی اس شعر کو خوشحال خان خٹک سے منسوب ہی نہیں کیا۔ ڈالرمپل نے شرارت یہ کی ہے کہ اس شعر کی اتھینٹک ہونے کا ذکر کتاب کے بالکل آخر میں فٹ نوٹس میں دیا ہے۔ بہت ہی کم لوگ کتاب کے فٹ نوٹس چیک کرتے ہیں، خصوصاً اگر وہ کتاب کے آخر میں ہوں۔ 2019 میں پشتون ریسرچر ڈاکٹر نفیس الرحمان درانی نے اس معاملے پر ولیم ڈالرمپل کو کنفرنٹ کیا۔ ڈاکٹر نفیس الرحمان نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو شعر ڈالرمپل نے خوشحال خان خٹک سے غلط منسوب کیا ہے وہ دراصل پشتو کے ایک پرانے گیت زخمی کی مسخ شدہ شکل ہے۔ زخمی گیت کا اصلی ورژن اغلام پرستانہ رنگ سے پاک تھا۔ اس میں لڑکے کی جگہ لڑکی کا ذکر تھا اور لڑکے کے سرینوں کی جگہ لڑکی کے گالوں کا ذکر تھا۔ اس گیت کے کچھ حصے کا انگریزی ترجمہ 1922 میں پبلش کی گئی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام Unsacred Patrol in Asia ہے۔ There is a girl across the river and her cheeks are like a peach۔ یعنی دریا کے دوسرے کنارے پر ایک لڑکی ہے جس کے گال آڑو جیسے ہیں۔ اس زخمی گیت کا سب سے پرانا ریفرنس 1879 میں لیجر آور میگزین میں دیا گیا ہے۔ اس میں زخمی سندرے کو افغانوں یعنی پشتونوں کا قومی گیت کہا گیا ہے۔ اس کو میرا نامی گلوکار نے 1859 میں تخلیق کیا تھا اور یہ تیراس، سوات اور بنیر میں بہت مقبول تھا۔ اس کو کابل کے بالاحصار میں افغان فوج کے بینڈ نے بھی گایا تھا اور 1879 میں یہ برٹش انڈین آرمی کے ریجمنٹس میں بھی کافی مقبول ہو چکا تھا۔ یہاں صاف لکھا گیا ہے کہ اس گانے کے الفاظ فحش یا قابل اعتراض نہیں ہیں۔ 1879 کے اس آرٹیکل میں زخمی گانے کے ابتدائی 4 مصروں کا اصلی پشتو ورژن اور 7 انگریزی ترجمہ دیا گیا ہے۔ زخمی پہ غم کے ناسیم دہجران پہ کٹارو زڑ میں پہ منگل کے چنن راغ لخارو، یعنی میں غمگین بیٹا ہوں اور رفاقت کے خنجر نے مجھے زخمی کیا ہے۔ آج میں نہ آئی اور میرے دل کو اپنے پنجوں میں پکڑ کر لے گئی۔ یہاں راغلہ کا فعل مؤنث ہے، یعنی فاعل بھی لازمی لڑکی یا عورت ہوگی۔ 1922 کے بعد زخمی سندرے کا فحش اور ہم جنس پرستانہ ورژن انگریزوں کی چند کتابوں میں اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مسخ شدہ شکل کا پشتو ورژن دستیاب نہیں ہے، اس لیے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا انگریز فوج کے پشتون سپاہیوں نے اس کو مسخ کر دیا یا پھر انگریزوں نے سہون یا قصدن ترجمے میں غلطی کر دی اور اس غلط ترجمے کو ایک انگریز رائٹر دوسرے انگریز رائٹر سے کاپی کرتا گیا۔ 1941 میں انگریز آفیسر میجر ماورس پیٹرک اوکانر ٹینڈی لکھتا ہے کہ پشاور میں زخمی سندرہ لاؤڈ سپیکر سے مسلسل بج رہا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ انگریز لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے لیرکس اغلام پرستانہ ہیں۔ یہاں میجر ٹینڈی نے لفظ ایلج استعمال کیا ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ بعض انگریزوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ یہ گیت لڑکے سے محبت کے بارے میں ہے، جبکہ مقامی لوگ ان سے اختلاف کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ اس زمانے میں ولیم ڈالرمپل جیسے کسی انگریز نے شرارت کی اور ترجمے میں ڈنڈی مار دی۔ ڈاکٹر نفیس الرحمان اور میرے ٹویٹ کے نتیجے میں ولیم ڈالرمپل نے یہ مان لیا کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے اور مستقبل کے ایڈیشنز میں اس غلیظ شعر اور اس کا خوشحال خٹک سے منسوب ہونے کو کتاب سے خارج کیا جائے گا۔